بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1448 ہے اور آج سورۃ الفرقان کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 54، 55 اور 56، 54، 55 and 56۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے اللہ جس نے خلق پیدا کیا، من الماء پانی سے، بشراً انسان کو، فجعلہ پھر اسے بنایا، نسبا نسب والا، وصہرا اور سسرال والا، وکانا اور ہے، رب کا آپ کا رب، قدیرہ بڑی قدرت والا، وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ما ان کی کہ لا ينفعهم انہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، ولا يضرهم اور نہ ہی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، وَكَانَ الْكَافِرُ اور ہے کافر، علی ربہ اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا، ظہیرہ مددگار، وما اور نہیں ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا، الا مگر مبشرہ خوشخبری دینے والا، ونذیرہ اور ڈرانے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا، پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنا دیا، اور تمہارا رب ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ ہی ضرر، اور کافر اپنے رب کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے، اور ہم نے اے محمد تمہیں صرف خوشخبری اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا۔ دوسری بات، پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنا دیا۔ تیسری بات، تمہارا رب ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ چوتھی بات، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ ہی ضرر۔ پانچویں بات، کافر اپنے رب کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔ چھٹی بات، ہم نے تمہیں اے پیغمبر صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے۔ بزرگان محترم، انسان کی پیدائش کس چیز سے ہوگی؟ اس سلسلے میں قرآن مجید میں 2 چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا۔ انسان کے مٹی سے پیدا کیے جانے کی حقیقت شیطان نے بھی کہی، جبکہ اس سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ پروردگار آپ نے مجھے آگ سے اور اس انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 26 میں انسان کی پیدائش کے سلسلے میں یوں کہا گیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 4 میں یہ بات کہی گئی کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا، یعنی دوسری چیز، پہلے مٹی اور دوسری چیز نطفہ یعنی پانی۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا۔ ظاہر ہے کہ نطفہ تو پانی ہی ہے، جیسا کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ هو الذی خلق من الماء بشرا، وہی ہے اللہ جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 37 میں انسان کی پیدائش کے سلسلے میں ان دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، یعنی مٹی اور پانی کا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا، اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی اور پانی سے انسان کا وجود بخشا، اور انسان کی 2 قسمیں بنائی، مرد اور عورت، اور مرد سے حسب نسب کو منسوب کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کے بیٹے ہیں تو جواب میں اس کے باپ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں بھی کہ تدعونا باسماء آبائکم، تم قیامت کے دن
اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ نسب باپ سے یعنی مرد سے چلتا ہے، اور سسرالی رشتہ عورت سے چلتا ہے۔ جب آدمی رشتہ کرتا ہے، کسی لڑکی سے رشتہ کرتا ہے، نکاح ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو سلسلے رشتے ہوتے ہیں وہ سسرالی رشتے کہلاتے ہیں۔ اس عورت سے رشتہ کرنے کی وجہ سے سسرالی رشتے چلنے لگے اور نئے نئے رشتے جڑتے چلے گئے، اور اسی کو سسرالی رشتہ کہا جاتا ہے، جس کو قرآن مجید میں کی اس آیت میں صہرا کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی سسرالی رشتہ، صاحب قرابت دامادی جس کو کہا گیا۔ ہر دو جہتوں سے جو رشتے چلتے ہیں، چاہے حسب نسب سے ہو چاہے سسرال سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دو رشتوں کا تذکرہ یہاں فرمایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنا دیا۔ اسی طرح یہ ددیالی ننیالی اور سسرالی رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو انسان کی پیدائش ہوتی ہے یہ دراصل قدرت کا کرشمہ ہے، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا پروردگار تو بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی ان تمام آیتوں کو سمیٹتے ہوئے بات کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سایہ، رات، دن، میٹھے اور کھارے دریا اور انسان کی پیدائش کے تذکرے کے بعد اور اس حقیقت سے آگاہ کرنے کے بعد کہ دیکھو تمہارے پروردگار نے اپنی قدرت سے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں، اور غور کرو کہ تمہارا پروردگار کس قدر قدرت اور طاقت والا ہے، یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ان سب حقیقتوں کے باوجود عقل کے یہ دشمن مشرکین اس قادر مطلق اور مختار کل خالق کائنات کو چھوڑ کر، جس کی جن کے ہاتھوں میں کوئی نہ نفع ہے نہ نقصان، ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لچر قسم کے معبود جو کمزور ہیں، نہ کسی چیز کو اٹھا سکتے ہیں، نہ ان کی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا سکتے ہیں، ایسوں کی عبادت کرتے ہیں لچر معبودوں کی۔ جس طرح وہ شخص جو کسی کا مخالف ہو اور مخالفت میں لگ کر ایسے نامعقول کام کرتا ہے، بالکل یہ مشرکین بھی ایسے ہی کام کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار ہے۔ یہ کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں اور شیطان کی مدد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات کہی گئی کہ پیغمبر آپ غم نہ کریں، ہم نے تو آپ کو ڈرانے والا خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ نہ کسی پر وکیل ہیں نہ نگران ہیں اور نہ ہی داروغہ ہیں، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ تو ڈرانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کا کام یہ ہے، آپ کسی کے اوپر داروغہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی حقیقت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔